بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پچھلے قسط میں آپ نے دیکھا کہ کئی قبیلہ دونوں طرف سے خطرات میں گھرا ہوتا ہے، ایک طرف تو صلیبی اور دوسری طرف حلب کے امیر العزیز کا خوف۔ ارطغرل اسما کو حلب لے جانے کی اجازت چاہتا ہے اور وہ اسے اجازت مل جاتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں ہی ارطغرل جب اسے لے کے جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو گلدارو بھی اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ گلدارو کو شہناز روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ دوسری طرف شاہینہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ارطغرل اس عورت کو لے کر حلب جا رہا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے جانے کے لیے تیاری شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف اس بات کی خبر پیتریچو کو پہلے ہی پہنچ چکی ہوتی ہے تو وہ بھی اسما کو رستہ میں ہی ختم کرنے کے لیے اپنے کچھ جام باز کو بھیج دیتا ہے۔ حلب روانہ ہونے سے پہلے ارطغرل وزیر اعظم شہاب الدین سے کہتا ہے کہ میری طرف سے صلیبیوں کو ایک مختصر سا مکتوب لکھ دو اور ان سے کہو کہ بہت جلد میں آ رہا ہوں، مہمان وہی اچھا جو بتا کر رہے۔ اگر نورگل زندہ ہے تو اسے زندہ سلامت بچاؤں گا اور اگر شہید ہو چکا ہے تو اس کا قصاص لوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل اور گلدارو اسما کو لے کر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ حلب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ان کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو وہ اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے ارطغرل اپنا ایک منصوبہ بناتا ہے۔ کچھ ہی راستے میں ارطغرل ایک طرف روانہ ہو جاتا ہے اور باقی سپاہی ایک طرف، اور ان کی جھڑپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس قسط میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔